میرے عزیزوں، اس کے بعد آخری زمانہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ دور بھی آئے گا جب لوگ برائیوں کو نیکی سمجھنے لگ جائیں گے، گناہوں کو نیکی سمجھ کر کے کرنے لگ جائیں گے۔ مجھے آج بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے، سچ فرمایا مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک وقت تھا کہ حجاز، نجد، عرب شریف، جس کو آج سعودی عرب کہا جاتا ہے، نام انہوں نے اپنا رکھا سعودی، ورنہ وہ عرب شریف ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسکن ہے، مولد ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام پاک ہے۔ عربوں میں پہلے سے یہ رواج رہا کہ وہ برائیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، اچھائیوں کا حکم دیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے عرب میں چاہے وہ اب کی حکومت ہی کیوں نہ ہو، نجدی حکومت کے آنے کے بعد بھی وہاں ایک شعبہ، ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا تھا، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر نام سے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے، اس نام سے پورا ایک ڈپارٹمنٹ تھا، پولیس ڈپارٹمنٹ، اور ان کو فلی اتھارٹی تھی کہ نمازوں کی طرف لوگوں کو بلانا ان کا کام تھا۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والے ڈپارٹمنٹ، ان کی حیثیت اور ان کی ویلیو پولیس سے کم نہیں تھی، وہ کسی کو گرفتار کر کے جیل میں بھی ڈال سکتے تھے، ایک پورا ڈپارٹمنٹ تھا۔ شاید ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے کوئی سعودی وغیرہ کے وزٹ کیے ہوں، پہلے تو جانتے ہوں گے نماز کے اوقات میں یہ اپنی کار لے کر کے گھومتے تھے، ساری دکانیں بند کروا دیتے تھے کہ نماز کے وقت تجارت نہیں، صرف عبادت ہوگی۔ عام گھومنے والوں کو پکڑ کر کے لے جاتے تھے کہ نہیں، اس طرح نماز کا وقت چل رہا ہے، باہر نظر نہیں آؤ گے۔ حتیٰ کہ غیر مسلم بھی جو وہاں کام کرتے تھے، ان نمازوں کے اوقات میں وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر ہو جاتے تھے، شٹر بند کرتے تھے۔ تو یہ حالات تھے، ایسا نہیں کہ یہ انہی کے ہیں، بلکہ عرب میں پہلے سے یہ رواج رہا ہے نمازوں کا اہتمام کرنا اور دعوت دینا۔ یہ انہی کا ایجاد کیا ہوا نہیں تھا، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں برسوں سے وہاں پر خیر کی دعوت دینے کا نظام تھا، اور برائیوں سے روکنے کا بھی معاملہ اتنا سخت تھا کہ چاہے وہ ترکی حکومت کیوں نہ رہی ہو، خلافت عثمانیہ کا دور ہو، یا ان سے پہلے خلافت بنو عباس، خلافت امویہ، یا خلافت راشدہ، ان سب زمانوں میں عرب میں حالات ایسے تھے کہ برائیاں کرنے والے کو اتنی سخت سزائیں تھیں کہ شراب پیتے ہوئے پکڑے جانے والے پر کوڑے لگائے جاتے، زنا میں اگر رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو اسے سنسار یا قتل کر دیا جاتا۔ بڑی سخت سزائیں تھیں، جو ڈر تھا قوم کے اندر کہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے، زمین کے اوپر فساد نہ ہو، امر بالمعروف نہیں عن المنکر پورا وہاں پر موجود تھا۔ حالات نے ایسے کروٹ لیا، یہ ہماری آنکھوں دیکھا حال اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ مشکل سے 5-6 سال کا عرصہ گزرا ہوگا، سعودی کو انہوں نے پورا یہودی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پوری طور پر اس کو پلٹ دیا۔ اب امر بالمعروف نہیں عن المنکر یہ سب ختم، کچھ نہیں، نہ امام خطبے میں کسی برائی سے روک سکتا ہے، اگر کوئی ممبر پر روک بھی دیا تو اسے گرفتار کر کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ میرے اندازے کے مطابق جنہوں نے مجھے خبر دی تھی وہاں کے رہنے والے 400 سے زیادہ علماء جیلوں میں موجود ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے برائی سے روکا تھا اپنے خطبے میں۔ گانے باجے موسیقی یہ سب نہ کرو، اسلام میں حرام ہے، یہ سب ختم ہو گیا۔ یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو امت میں سے ختم ہونے والی ہیں۔ امر بالمعروف ختم کر دیا، اچھائیوں کا حکم تو دینا ہی نہیں اب ان کو، وہ تو جا چکا تھا، لیکن جو برائیوں سے روکتے تھے اس کو بھی ختم کر دیا۔ ان ظالموں نے عرب شریف پر قبضہ جما کر کے اس پاکیزہ زمین کو جتنا ناپاک کرنے کی کوششیں اس زمانے میں کیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ قتل و غارت تو ہوئی ہے عرب شریف میں، لیکن زنا کو عام نہیں کیا گیا تھا، ڈانس کلب کو اور ننگا پن اس طرح سے عام نہیں کیا گیا تھا۔ اتنی حیا اور غیرت باقی تھی مسلمانوں کے اندر۔ جنگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور قتل و غارت تو ہو جاتی ہے، لیکن حیا سوز اخلاق جو ایمان کا قتل کر دیتے ہیں، وہ افعال آج وہاں پر پرمیٹڈ ہو گئے، اجازت شدہ ہو گئے۔ بڑے بڑے باہر سے بلا کر کنسرٹ کروائے جائیں، بڑے بڑے ایکٹر ایکٹریس کو بلا کر کے انہیں ننگا ناچ دکھایا جائے، مرد و زن کا اختلاط عام کیا جائے، عورتیں مرد ایک ہی ساتھ ناچیں۔ یہ وہی سعودی ہے جس میں آج ہر چیز رواج پا رہی ہے،
وہاں بیچ بنائی جا رہی ہے جہاں ننگے سوئیں گے. اور انہوں نے سارے یورپین کنٹریز کے لیے اپنے ویزے کو عام کر دیا. 5 منٹ میں کوئی ویزا بنا کر کے سعودی جہاں چاہے گھوم سکتا ہے. اس خطے کو جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا اور فرمایا تھا کہ یہاں غیر مسلمین کا داخلہ ممنوع ہے, آج تک لکھا ہوا تھا, اب یہ اس کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں. عورتوں کا حجاب ختم ہو جائے, کچھ نہیں, جیسے رہنا چاہیں ویسی رہیں, پابندی نہیں ہے. نماز کے اوقات میں جو پابندی تھی اس کو بھی ہٹا دیا گیا کہ نہیں, آپ نماز کے وقت میں اپنی دکان جاری رکھ سکتے ہیں, بازار کریں, جو کچھ کرنا ہے کریں. اسلامی ملک تھا, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بسایا ہوا معاشرہ تھا. دنیا میں خرابیاں پھیل رہی ہیں, لیکن درد وہاں سے ہوتا ہے کہ جس پاکیزہ زمین پر میرے آقا آرام فرما ہے, اس زمین کو ان ظالموں نے اپنے پنجوں سے برباد کر رکھا.